اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 109 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن جمع کرے گا اللہ سب پیغمبروں کو اور پوچھے گا کیا جواب ملا تھا تم کو، وہ کہیں گے ہم کو کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیب کے باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں 109 آیت میں کہ قیامت کے دن میں نے سب پیغمبروں کو جمع کرنا ہے اور سب سے پوچھنا ہے کہ آپ کو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اور پیغمبر دیکھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے غیب کے باتوں کا۔ یعنی دیکھیں، جو پیغمبر جس وقت زندہ ہے اس کو تو پتا ہے کہ اس کو کیا جواب ملا تھا، کہاں سے کیا ملا تھا۔ یہ غیب کے باتوں کا پیغمبر کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے غیب کے باتوں کا؟ یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں نے کیا کچھ کہا تھا، کیا کچھ کہانی جوڑی ہوئی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دیکھیں، جب وہ میلاد کر رہے ہوتے تو یہی لوگ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد میں پہنچ گئے ہیں۔ بھئی کیسے پہنچ گئے ہیں؟ ابھی اس ربیع الاول میں مہینے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کب ایک دن میں کتنی جگہ پر میلاد کیے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی غیب کی باتیں ہیں، تو وہ لوگ یہی بتائیں گے جو پیغمبر ہوں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے یہ غیب کی باتوں کا، کہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے لوگوں نے کیا کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی کہانیاں جوڑیں، یہ آپ لوگوں کے اپنے منہ کی باتیں ہیں جو آپ کے اپنے آباء و اجداد سے بتائی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ قرآن اس بات کا انکاری ہے۔ آپ قرآن پہ چلیں جس پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کو آپ مان رہے ہیں۔ آباء و اجداد کا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ ہاں، اگر آپ نے آباء و اجداد کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ قرآن کے منکر ہیں، اور جب قرآن کے منکر ہیں اللہ کے رسول کے منکر ہو گئے، پھر کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، پھر آپ اللہ کے رسول کا نام لیتے رہیں لیکن آپ اس کے تو منکر ہیں۔ جب انکار ہو گئے تو آپ کفر میں شامل ہو گئے، مشرک ہو گئے، پھر آپ مسلمان نہیں رہے، مومن نہیں رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اے ایمان والو، تو پھر آپ اے ایمان والو نہیں ہو، پھر آپ پر کل یا ایھا الکافرون ہوگی کہ اے کافرو۔ لہذا آپ قرآن پاک کی آیات کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم کو، یاد کرو میرا انعام جو میں نے کیا تھا تم پر اور تمہاری والدہ پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میرا انعام جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو حواری تھے، جنہوں نے ایمان لایا تھا، وہ تو تھے ہی 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جو حواری جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ تھے ہی 12۔ کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ ان کے پیٹھ کے پیچھے فوتگی کے بعد عیسائیوں نے کیا تھا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوتگی کے بعد آج کل کے مسلمانوں نے کیا ہوا ہے شرک۔ انہی کی تو پوچھ گاچھ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ان کو یہ بھی بتایا تھا کیا؟ تو حواریوں نے نہیں کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن شریف میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ سے پوچھنا ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوت کے بعد عیسائی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دہی پہ کھڑے ہو گئے کہ بتا کہ تو نے کیا بتایا تھا ان کو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اگر سجن ہو تو آپ اس طرح کے پیغام مت کرو، آپ کے کاموں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ بتا آپ کیا کہہ کے آئے تھے ان سے۔ یہ آپ سجنوں والے کام نہیں کرے ہو، یہ تو آپ دشمنی والے کام کرے ہو کہ ایک
काम करो गलत आप, और पूछा पैगंबर से जा रहा है। इस वजह से पूछा जा रहा है कि आप लोगों के खिलाफ वो शाहिदी दे, बताए कि ये मैं इस तरह का काम बता कर ही नहीं आता, ये इन्होंने खुद डाले हुए हैं, कि आप पर फिर अल्लाह ताला का जो अजाब का कूड़ा है वो अच्छी तरह बरसे, और आप भी इस बात पर फिर मुतमईन हो कि नबी तो हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था, ये तो काम हमारे आबा और अजदाद और हमने डाले हुए थे। लिहाजा आप ये जो अल्लाह ताला सूरह मायदा के अंदर 110 नंबर आयत को में बता रहे हैं, उसको अच्छी तरह समझें। जब मैंने मदद की तुम्हारी रूहुल कुद्स से, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैंने तुम्हारी मदद की थी रूहुल कुद्स के जरिए, यानी जिब्राइल के जरिए। बातें करते थे तुम लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, यानी तुम लोगों से वो बातें जो दीन की बातें करते थे, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाली जो बातें करते थे, वो गहवारे में, यानी तुम छोटे बच्चे थे, पींग में थे, तो उस वक्त भी तुम ये बातें कर रहे थे, और जब बड़ी उम्र को पहुंचे तो फिर भी आपने वही दीनी वाली बातें की थी। और जब सिखाई मैंने तुमको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैंने तुम्हें हिकमत सिखाई, सियानी बातें सिखाई, किताब दिया, किताब सिखाया, तौरात की बातें सिखाई, इंजील सिखाया। और जब बनाते थे तुम गारे से परिंदे की सूरत मेरे हुक्म से, फिर फूंक मारते थे उसमें तो बन जाता था वो परिंदा मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि जब मैं तुम्हें हुक्म देता था कि अभी परिंदे की सूरत बनाओ, आप गारे से मट्टी वाली उठाते थे और एक परिंदे की सूरत बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे, फिर जब फूंक मारते थे तो वो सचमुच का परिंदा बन जाता था अल्लाह के हुक्म से। ये देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये सब मेरे हुक्म से हो रहा था। और अच्छा कर देते थे तुम मादर जात अंधे को, यानी जो ऐसा बच्चा जो पैदाइशी अंधा होता था, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको भी आप आंखें दे देते थे मेरे हुक्म से। ये सब जो मौजज़ात हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही होती हैं, और जिस नबी के पास जो मौजज़ा होता है जिसको अल्लाह ताला देता है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा होता है। अल्लाह ताला अगर को अपना ना दे तो ये नहीं हो सकता। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, यानी जो कोढ़ का मरज होता है था, लिप्रोसी होती थी, उसको भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो भी मेरे हुक्म से आप उसको अच्छा कर देते थे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जब निकाल खड़ा करते थे तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से, यानी अल्लाह ताला ने फिर इनको और भी एक मौजज़ा दिया था कि कब्रों के अंदर से मुर्दे को निकाल लेते थे अल्लाह के हुक्म से। देखिए अल्लाह ताला कितने मौजज़ात दिए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदियों को, यानी बनी इस्राइल को समझाने के लिए। और वो यहूदी अहले किताब थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। ये कैसे कैसे थे, कोई अहले किताब मुशरिक नहीं हो सकते। उन्होंने भी इस तरह के जो वो पंगे डाले हुए थे, इसी तरह के हीले वसीले निकाले हुए थे, और उनको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भेजा और ऐसे मौजज़ा दिए कि उसके बाद किसी को मिले भी नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास किताब थी, किताब को छोड़ दिया, नहीं समझे, अपने अकड़पन में खड़े रहे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब रोका था मैंने बनी इस्राइल को तुम पर ज्यादती करने से, जब लेकर गए थे तो तुम उनके पास रोशन दलीलें, तो कहने लगे वो लोग जो काफर थे, यानी वो जो लोग जो ईमान नहीं ले आ रहे थे उनमें से, कि ये खुला जादू है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बनी इस्राइल जो तुम पर ज्यादती कर रहे थे, जब आप इनके पास ये दलीलें सारी लेकर गए थे, तो उनमें से जो लोग काफर थे, यानी जो इनकार कर रहे थे, जो किताब को नहीं मान रहे थे, यही काफर होता है।
جو کتاب کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ مانے. اگر آپ اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے ہو تو آپ اللہ کی کتاب کی روح سے کافر ہو. آپ چاہے خود کو کتنا بھی کچھ جو ہے نا وہ پارسا سمجھو، نہیں ہو. آپ تب ٹھیک ہو، رستے پہ ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ اپنی زندگی میں آپ جو کام کرو گے اس کو ڈھالو گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر تھے ان میں سے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ جادو دکھا رہا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ نظر بندی ہے، وہ مٹی کی صورت کیسے پرندہ بن جاتا ہے، بھئی یہ جادو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے وہ بالکل سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. مادرزاد اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑی والا بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، مردہ نکل کے آتا تھا. یہ سارے معجزات تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب دل میں ڈالا میں نے حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایمان لے کر آئے تھے تو وہ تو حواری تھے. تو یہ پیچھے والوں نے کہانی ڈالی ہوئی ہے، اس کہانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گاچھ کر رہے ہیں کہ آپ کیا اس طرح کی باتیں کر کے آئے تھے. اسی طرح جو باقی پہلے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے 109 نمبر آیت میں بتایا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے. جو پوچھنا ہے وہ باقیوں کے لیے ہے کہ آپ کے فوتگی کے بعد، مرنے کے بعد ان لوگوں نے جو کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ کس طرح ڈالی ہوئی ہیں. وہ آپ کیا ان کو کچھ کہہ کے آئے تھے کیا؟ تو وہ پھر یہی جواب دیں گے یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو ان کو کوئی نہیں پتا ہوتا. آپ جو فوت ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کے پیچھے کتنا بھی کچھ کرتے رہو، نعرے مارتے رہو، گلے پھاڑتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ مت سمجھیں کہ آپ کا جو نا وہ اسی کے وسیلے سے کوئی کام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور اے اللہ تو گواہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں ہماری کیا کہہ رہے ہیں. آیت کو جو اللہ تعالیٰ 111 میں یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، اس آیت کو 111 کو کہ ہماری کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس بھی نبی پر ایمان لانے والا بندہ ہے وہ مسلمان ہے. اور حواریوں نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ ہم آپ پر اور آپ پہ نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی باتوں کو ہم سچ مان رہے ہیں، آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے جو بھی ابھی جو خود کو عیسائی کہہ رہے ہیں نا وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ فرقے میں پڑ گئے ہیں. جس طرح یہاں اہل سنت اور اہل شیعت بنی ہوئی ہے، سنی اور شیعہ بنی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تو اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ مسلمان بتایا ہوا ہے اور خطاب ایمان والوں کا نام دے کر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بس اے ایمان والے ہیں ہم یا مسلمان ہیں. لیکن سنی اور شیعہ تو لوگوں نے کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو عیسائی اور یہودی تو لوگوں نے کیا تھا. جس نے بھی حضرت موسیٰ پر یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا ہے صحیح ایمان، وہ مسلمان ہے. جس طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے حواریوں نے کیا کہا کہ اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اور مسلمان تھے. پھر اللہ تعالیٰ 112 نمبر آیت میں کہہ رہے ہیں جب کہا حواریوں نے، یعنی وہ جو مسلمان ہوئے تھے 12 حواری، اے عیسیٰ کیا ایسا کر سکتا ہے تمہارا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے؟ کہا عیسیٰ نے کہ ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو. دیکھیں دوسرا کیا فرمایا اللہ عیسیٰ نے کہ ڈرو اللہ سے کہ تم مومن ہو. اگر یعنی پھر وہ اس ٹائم
اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہو، مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر آپ ایمان لائے ہو، اور آپ کیسی بات کر رہے ہو، آپ خوان مانگ رہے ہو؟ کیونکہ حواریوں کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی جو ان کے ساتھ تھے صحابہ، اس میں لازم ہے کہ کچھ منافق بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ باتیں کرنے والے بھی تھے، لیکن لازمی نہیں کہ سب ایسے تھے، ٹھیک بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ حواری جو تھے وہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، تو یہ ابھی اسی من و سلوہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے خوان اتارے، یعنی من و سلوہ کی طرح والی وہ چیز جو ہے ہمارے اوپر بھی نازل ہو، ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح کی چیز تھی اور کیا کھا رہے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہے ہو، ڈرو اللہ سے۔ انہوں نے کہا، یعنی حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں۔ وہ حواری کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں، یعنی جو ان پر نازل ہو رہا تھا، اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم ایک پکا پختہ یقین ہو جائے کہ ہاں یار یہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہوا تھا اسی ٹائم، ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم جان لیں کہ یقیناً تم نے سچ کہا ہم سے۔ یعنی دیکھیں نا انسانی خدشات، کہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ان پر یہ نازل ہوا تھا، وہ ہم دیکھ بھی لیں کہ ہاں واقعتاً آپ بات ٹھیک کہہ رہے تھے، اور ہو جائیں ہم اس پر گواہ، یعنی اس بات پر بھی ہم گواہ ہو جائیں کہ واقعتاً وہ چیزیں نازل ہو رہی تھی، یہ شاہدین گواہ ہے کہ ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہا عیسیٰ نے، اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل فرما ہم پر ایک خواں آسمان سے جو بن جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں، اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ذریعے یہ کہا کہ یا اللہ ہم پر خواں نازل کر، یہ ہماری کہہ رہے ہیں ہم پر ایک خواں نازل کر، جس دن آپ یہ خواں نازل کریں گے وہ ہمارے لیے عید ہوگی۔ یہ جو عید ہے، اس عید کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نام دیا ہوا ہے، وہ عید خوان والی عید ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا اللہ نے میں ضرور اتاروں گا وہ خوان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ خوان ضرور اتاروں گا تم پر، پھر جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم میں سے، تو میں عذاب دوں گا، اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو نہ دیا ہو اہل جہاں میں ایسا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے خوان اتارنا ہے، اور اس کے بعد جس نے ناشکری کی، یعنی میرے کہنے پہ نہیں چلے، کتاب جو میں نے نازل کی ہے اس کے مطابق اگر اس نے اپنی زندگی بسر نہیں کی، تو میں اس کو عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب دوں گا پھر کہ ایسا عذاب میں نے اہل جہاں میں پھر کسی کو نہ دیا ہوگا۔ لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو 115 نمبر آیت پر جو ہے وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور بھی کچھ باتیں آگے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت عیسیٰ سے کی ہیں، اور پھر کنکلوژن جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ بتا کر کیا کی ہے، اور کتنی مسکنسیپشن ہمارے علماؤں نے پیدا کی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ عربی ہے، اور یہاں جو زیادہ تر حافظ لوگ ہیں یا جو لوگ ہیں بس یہاں ختموں پہ جو لگے ہوئے لوگ ہیں وہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کے ترجمے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اس مسکنسیپشن کو بھی سمجھیں گے کہ کتنی بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ کہاں کس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے ایمان بھی لایا ہوا ہے، یعنی اس کو یقین سے وہ مان بھی رہے ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھیں اور پرکھیں، تب آپ کا ایمان مکمل اور کامل ہوگا۔ جزاک اللہ۔